السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا مطالعہ پاکستان کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کہ بر صغیر کے اندر ایک علیحدہ ریاست جو تھی اس کو بنانے میں، اس کو وجود میں لانے کے لیے کی کیوں ضرورت تھی، ایسی کون سی باتیں تھیں، کون سی چیزیں تھیں جنہیں امنی جامعہ پہنانے کے لیے ایک نئی ریاست جو تھی اس کا وجود بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ کون کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سے ایسے اجزاء ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ایک علیحدہ ریاست جو ہے اس کو حاصل کیا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے۔ بر صغیر کے مسلمان ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامعہ پہنایا جائے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار سکیں، ان کی جو بھی عبادات ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کر سکیں۔ اسلام جو ہے یہ محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے لیے ہر قسم کے جو انسانی زندگی کے تقاضے ہیں، جس میں معاشیت، اخلاقیت، سیاسیت کے کوئی بھی مقصد ہماری زندگی کا ہے، کوئی بھی پہلو ہے، تو یہ ان تمام جدید تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق اگر گزاریں گے تو ہم بغیر کسی شک و شبہ کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ عقائد و عبادات، جمہوری اقدار کا فروغ، معاشرتی انصاف اور مساوات، شہریوں کے حقوق و فرائض، اخوت و بھائی چارہ، کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس بھی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پاکستان کا مطالبہ جو تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے عقائد و عبادات کے ذریعے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار سکیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ عقائد کے اندر توحید آ جاتا ہے، رسالت آ جاتا ہے، یوم آخرت آ جاتا ہے، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے۔ تو توحید جو ہے اللہ پر ایمان، اور اس کے ساتھ رسالت جو ہے اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسالت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو کبھی بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہماری عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو آخری رکن ہے وہ ہے جہاد۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام عبادات جو ہیں جو ہمارے مذہب کے عقائد ہیں، موسٹ امپورٹنٹ پلر ہیں ہماری زندگیوں کا، ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست جو ہے اس کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور ہم نے یہ ملک جو تھا پاکستان یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ جمہوری اقدار کا فروغ، اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی حقوق دیے جاتے ہیں، امیر غریب، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی بھی کالے کو کسی گورے پہ، کسی بھی گورے کو کالے پہ، کسی بھی عربی کو اجمی پہ یا اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ اگر کوئی بڑا چھوٹا ہے کوئی، تو اس کا فرق جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی ایمان پہ، اس کی پاکیزگی پہ، اس کی تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بھی پتہ لگتا ہے۔ خلیفہ راشدین جو تھے ان کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم کی غرض و غایت یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاسی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں کہ ہم نے اگر یہ ریاست حاصل کرنی ہے تو ہم نے اسے جمہوری نظام جو ہے اس کے اندر رائج کرنا ہے، تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے، کوئی امیر غریب بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشرتی انصاف اور مساوات، اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ ہم
اپنی ریاست ایسی قائم کریں گے کہ اس میں عدل بھی ہوگا، مساوات بھی ہوگی، معاشرتی بہبود بھی ہوگی۔ یہ تمام تقاضے جو ہیں وہ اس ریاست کے اندر پورے کیے جائیں گے۔ اسلام جو ہے وہ عورت کو بھی اس کے حقوق دیتا ہے، غریبوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، یتیموں کو بھی، بیووں کو بھی، جو بھی اس ریاست کا حصہ ہے ان تمام کو ان کے حقوق دیتا ہے اور ان کے رائٹس کو محفوظ کرتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس شہریوں کے حقوق و فرائض۔ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست کی قیام عمل میں لایا گیا جس میں شہریوں کو ان کے حقوق، ان کی جان، مال، عزت کا تحفظ جو تھا وہ ریاست کی طرف سے دینا جو تھا وہ ان کا فرض تھا کہ ریاست جو ہے وہ اپنی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے گی۔ اور پاکستان میں جو بھی مائنورٹیز تھیں، اقلیتیں تھیں، ان کا تحفظ جو تھا وہ بھی پاکستان کی مین جو بیسک نکات تھے اس کے اندر شامل کیا گیا کہ یہاں جو بھی لوگ رہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق ہو، ان کی تمام جان، مال، عزت کا حفاظت کرنا جو ہے وہ پاکستانی ریاست کا فرض ہوگا۔ پاکستان میں ایک اسلامی معاشرے کا، ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا گیا۔ انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی اسلامی معاشرے کے اندر قدم اٹھایا جائے گا، جو بھی رولز، ریگولیشن، پالیسیز بنائی جائیں گی وہ اسلام کے مطابق ہوں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے اخوت اور بھائی چارہ، کہ دینی اسلام امن کا داعی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے کہ ہم اگر اسلام سے کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت ایگزامپلس اٹھا کے دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ بھائی چارے، محبت، خلوص، قربانی، احسان اور شفقت کا اضافہ کرتا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھ نہیں دے سکتا، وہ ایک دوسرے کی دکھ اور خوشی میں ایک دوسرے کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ جو ہیں ان میں اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسلمان ہے تو اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اخوت اور بھائی چارے کا درس دے اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ و عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی ریاست کے دیکھیں تو اس میں یہ تمام پہلو جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے کہ اخوت اور بھائی چارہ ہو، عدل و انصاف ہو، جمہوری اقدار کا فروغ ہو، اسلامی عقائد پر عمل ہو، کہ اسلامی ریاست پاکستان جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی کہ اس میں جو بھی کام ہوں گے، جو بھی پالیسیز ہوں گی یا جو بھی کام کیے جائیں گے وہ اسلام اور قرآن مجید اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گا۔ جو بھی کام کیا جائے گا، جو بھی اس میں لوگوں کو زندگیاں گزارنے کا یا ریاست کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیسیژن لیا جائے گا تو وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے پاکستان جو تھا وہ برصغیر کے اندر ایک علیحدہ ریاست بنائی گئی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی معاشی، ثقافتی اور خاندانی ہر پہلو سے اپنا تحفظ حاصل کر سکیں، اور یہ تحفظ جو تھا یہ صرف اور صرف اسلامی ریاست کے اندر ممکن تھا۔